آج ہم بھی حسین پاک کی محبت میں آئے جی واہ. میرا یہ کہنا رہتا ہے یاد رکھو اگر کسی کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو، کسی کا مرض لا علاج ہو، کوئی ایسی پریشانی میں الجھا ہوا ہو، حسین کی محفل میں بیٹھا کرو، دل میں یہ نیت کر لیا کرو، دل ہی دل میں نیت کر لیا کرو، کہا کرو مولا حسین کا صدقہ نصیب فرما دے. آمین. دسوں لوگوں کی ایسی مثال ہے ہمارے پاس فون آئے کہ ان کے کینسر تک ختم ہو گئے. پتہ نہیں کس پہ نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اچھا میں چلوں حسین پاک، کیونکہ مجھے آگے بولنا، یہ بتا دوں حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے؟ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے. ان بے وقوفوں سے کہنا ارے وہ تو آل رسول تھے، جن کا چرچا، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو تو اسے شہرت کی اب کیا ضرورت رہ گئی؟ کہ جن کا ذکر اگر نماز میں نہ کرو تو نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کون تھے یہ؟ جن کی محبت، اگر محبت کے بغیر جس کا ایمان مکمل نہ ہو تو پھر انہیں اب شہرت کی کیا ضرورت رہ گئی؟ ارے جو خود نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں انہیں عزت کی کیا ضرورت ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہوں؟ بولو اسے کس چیز کی ضرورت ہے جس کی پاور کا یہ عالم ہو؟ اگر حسین رو پڑے کپڑوں کے لیے، عید کے لیے، تو فرشتہ جنت سے کپڑے لے کر کے آ جائے. فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، حسین جھولے میں رونے لگے تو فرشتے اور حورے جھولا جھلانے کے لیے آ جائے. حسین گھر سے باہر نکلے تو فرشتہ اپنے پروں سے ہوا کرنے کے لیے آ جائے. تو پھر اس کے مرتبے کا عالم کیا ہے؟ ارے اگر نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے تو نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. اب اور کیا رہ گیا؟ ارے اگر نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین گر پڑے، نبی نے جمعے کا خطبہ روک کے حسین کو اٹھانے چلے گئے، حسین کو اٹھا لیا، اور کیا لوگے؟ لیکن حسین پاک نہ دولت کے لیے گئے، نہ شہرت کے لیے گئے، نہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گئے، نہ اپنے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گئے. تو پھر حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے؟ میں تمہیں مثال دیتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے، تمہارے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ایک تمثیل بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں فریدہ پور کے لوگ ہیں، یہاں غیور مسلمان ہیں. سنو، اگر کسی کا بچہ ہائی اسکول کر رہا ہو، کسی کا بچہ انٹر میں ہو، کسی کا بچہ بی اے کر رہا ہو، کسی کا بچہ ایم اے کر رہا ہو، جو بھی کورس کر رہا ہو، لیکن اگر انٹر کا لے لیجئے، کسی کے بچے نے فارم بھرا تو یہ فارم کس لیے بھرا؟ امتحان دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے؟ امتحان دینے کے لیے فارم بھرا گیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو اس کی ماں کو پتہ نہیں ہے کیا میرا بیٹا امتحان دے گا؟ کیا اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے نے فارم بھر دیا ہے امتحان دے گا؟ ہاں پتہ ہے. ارے بیٹا کا اگر کوئی سبجیکٹ کمزور ہے تو وہ ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر میتھ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر انگلش میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے، اگر کسی اور چیز سنسکرت میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا رہا ہے. لیکن ماں بھی دعا کر رہی ہے، اے مولا تو میرے بیٹے کو پاس کر دینا. باپ ملے کہہ رہے ہیں حسان صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کہ میرے بیٹا اللہ تعالیٰ اس کو، میرے بیٹے کو پاس کر دے. ہمیں ملا کہ سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا لے. کسی نے یہ دعا نہیں کرائی ہے مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا دے. اگر وہی بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو لڈو بٹ رہے، مٹھائی بٹ رہی ہے، پورا خوشیوں کا ماحول بنا پڑا ہے. اگر وہی بچہ فیل ہو جائے، وہی بچہ وہیں پہ فیل ہو جائے تو ماں کی گردن بھی جھک گئی، باپ کی گردن بھی جھک گئی. بھائی کہہ رہا سارے پیسے خراب کر دیے، ارے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، گھر والوں کی بے عزتی ہے. یہ ہمارے تمہارے بچوں کا معاملہ ہے. لیکن فاطمہ کے یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسین رکھا جاتا ہے. 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوتا ہے. وہی بچہ جب پیدا ہوا، اللہ اللہ، حضرت جبریل رجسٹر لے کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اس بچے کو امتحان دینا ہوگا، آقا اس بچے سے امتحان اللہ تعالیٰ لے گا. کہا کیسا امتحان؟ کہا
اسلام لڑکھڑاتا ہوگا تو یہ بچہ امتحان پاس کر کے اسلام کو پار کرے گا. کہا جب اسلام لڑکھڑاتا ہوگا, اسلام نیچے آتا ہوگا, یہ بچہ جو ہے امتحان دے کر کے اسلام کو کاندھے پہ بٹھا کر کے آگے بڑھائے گا. کہا بہت کٹھن امتحان ہے, امتحان میں بہت سبجیکٹ ہیں, جس کا سینٹر کربلا ہوگا, جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا. کہا بہت کٹھن معاملہ ہے. کہا کتنا کٹھن ہے؟ کہا 3 دن بھوکا رکھا جائے گا, 3 دن پیاسا رکھا جائے گا, حسین کے بچوں کو شہید کیا جائے گا, حسین کے سامنے کاٹا جائے گا, ان کی عورتوں کے دوپٹوں میں آگ لگا دی جائے گی, حضرت سکینہ کے تھپڑ لگے گا. لیکن میرے نبی نے فرما دیا کتنا ہی کٹھن ہو امتحان, مجھے اسلام بہت پیارا ہے, مجھے قرآن بہت پیارا ہے, میرا حسین ضرور اس امتحان کو پار کرے گا تاکہ قرآن کی شان کو بلند کر دے, تاکہ اسلام کو بلند کر دے. میرا حسین امتحان دے گا. ارے نانا نے فارم بھر دیا, حسین کا فارم بھرا گیا. اب جب فارم بھرا گیا ہے, ماں کو بھی پتا ہے حسین امتحان دے گا, فاطمہ کو پتا حسین امتحان دے گا, علی کو پتا ہے حسین امتحان دے گا, مصطفیٰ کو پتا حسین امتحان دے گا. لیکن نبی دعا نہیں کر رہے ہیں کہ مولا حسین کو امتحان سے بچا لے, بلکہ یہی دعا کر رہے ہیں مولا میرے بیٹے حسین کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. مارو رو کر کے دعا کر رہی ہے مولا میرے بیٹے کو صبر دینا, امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. علی بھی دعا کر رہے ہیں مولا میرے بیٹے کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. اب مجھے بتاؤ کیا نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ کیا فاطمہ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ کیا علی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں. ارے آج کا ٹیچر یہ ٹیوشن نہیں پڑھا رہا ہے, میرے نبی حسین کو ٹیوشن پڑھا رہے. بیٹے حسین میں نے وعدہ کر لیا ہے, میرے وعدے کو تم وفا کرنا, میرے وعدے کو تم خلاف مت کرنا, ورنہ دنیا یہ کہے گی نانا نے وعدہ کیا, نواسے نے اس کو توڑ دیا. حسین بولے نانا میری رگوں میں فاطمی دودھ اور علی خون, حیدری خون ہے. نانا بولو نانا میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے دوں گا, لیکن تمہارا سر نیچے نہیں ہونے دوں گا. بولو کیا امتحان ہے؟ کہا بیٹے سن, تیری بیٹی سکینہ کے تھپڑ پڑے گا. حسین بولے میں صبر کروں گا. کہا سن تیری بیٹوں کو چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. حسین بولے میں صبر کروں گا. بھانجوں کو اولا محمد کو کاٹا جائے گا, بولے میں صبر کروں گا. حضرت عباس کے بازو کاٹے جائیں گے, حسین بولے میں صبر کروں گا. کہا بیٹے تمہاری گھر والی خاندان اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی. حسین بولے صبر کروں گا. اللہ اللہ. ارے حسین نے نانا سے وعدہ کر لیا. کہا بیٹے میرا سر جھکنے مت دینا. کہا میں حسین ہوں حسین. ارے جب نانا امام الانبیاء ہے تو نواسا بھی تو سید الشہداء ہوگا. اللہ اللہ سید الشہداء ہوگا. اب حسین پاک ہے, سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے بیٹے حسین میں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو اس لیے نہیں پلایا ہے, ارے میرا دودھ ضرور جولانی پیدا کرے گا. بیٹے میرے نانا کا میرے بابا کا سر جھکنا نہیں چاہیے. دنیا یہ کہے گی فاطمہ کا سپوت فیل ہو گیا, فاطمہ کا سپوت ہار گیا. ارے 3 دن برداشت کرنا. حسین بولے 3 دن کیا ہے ماں, او امی جان اگر نانا کہہ دیتے 3 سال کا وعدہ کر لیتے تو تیرا بیٹا 3 سال تک پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا, 3 سال تک پانی نہیں پیتا. یہ 3 دن کیا ہے؟ اللہ اللہ کہہ رہی ہے بیٹے میرا سر جھکنے نہ دے, ورنہ دنیا یہ کہے گی فاطمہ کا بیٹا فیل ہو گیا. میرے حسین نے آنسو پوچھ دیے. کہا ماں مجھ پہ بھروسہ کرو, میرے صبر کے لیے دعا کرو. اب علی پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بیٹے حسین ارے یہ تیرا باپ علی ہے. جب تیرے نانا میدان میں آتے اگر ایک طرف کفار ہوتے تو علی ذوالفقار لے کے اکیلا میدان میں آ جاتا تھا, اعلان کر دیا کرتا تھا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو ہاتھ لگا دے. کہا بیٹے ارے تیری رگوں میں علی کا دودھ ہے, علی کا سر نیچے نہیں جھکا ہے آج تک. بیٹے حسین تیرے اوپر بہت بڑا امتحان ہے, تیرے کاندھوں پہ امتحان ہے. تو اپنے نانا کا
सर झुकने मत देना। हुसैन बोले अब्बा जान परेशान मत हो, जरा हुसैन का टाइम आने दो। अरे लोगों, ये तो हुसैन करबला में जो गए थे, लड़ाई लड़ने नहीं गए थे। करबला में जो गए थे, अपने बच्चों की प्यास बुझाने नहीं गए थे। करबला में जो गए थे, अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे। करबला में जो गए थे, दौलत शोहरत के लिए नहीं गए थे। अरे खुदा की कसम, बच्चों को प्यासा रख के इस्लाम की प्यास बुझाने गए थे, इस्लाम को जिंदा करने गए थे। और नाना ने जो वायदा कर लिया था, वो वायदा वफा करने गए थे। उन लोगों से कह देना कि जो कहते हैं हुसैन लड़ने गए थे, कहना जाओ एक तरफ। अरे मेरे हुसैन का पावर नहीं देखा है तुमने, सैयदों का जलाल नहीं देखा है तुमने। अरे हुसैन तो हुसैन, हुसैन के घर का एक बच्चा, हुसैन का बेटा करबला के मैदान में हाथ खड़े करता, खड़े करके अपने हाथ ऊपर को करके अल्लाह की बारगाह में ज़बान उठा देता। पूरी दुनिया के यजीदी तलवार चला, दुनिया के यजीदी नेज़े चलाते, लेकिन हुसैन का बेटा अपनी ज़बान चलाता और कहता मौला पूरी दुनिया के यजीदियों को नेज़ तो नाबूद कर दे। तो मेरा ईमान ये कहता है पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का बेटा एक तरफ, एक एड़ी मार देता, पूरे को जमीन में धंसा करके रख। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद मगर रहमान साहब किबला सरजमीनी फरीदापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर। अब पता चला हुसैन पाक करबला शरीफ क्यों गए। वो कहते हैं कि हुसैन अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए। अरे पानी की क्या हैसियत है, हुसैन के घर का एक बच्चा अगर एड़ी मार देता ना, तो हजारों नहरें फरात करबला से उबल जाती। आहा वाह वाह, ये पावर। और कितने ही पहरा लगा लेते, हजरत सकीना अगर प्याला दिखा देती तो कोई माई का लाल उस पानी को रोक नहीं पाता। और ये जवाब हुसैन के बेटे 14वीं 13वीं पीढ़ी में गरीब नवाज ने दे दिया। बेशक जब इन पे पानी बंद हुआ, ये तो सबको मालूम है, तो इन्होंने बुलाया बेटे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि इधर आओ, प्याला ले जाओ, जहां तक जा सकते हो चले जाओ, जहां रोक दिए जाओ कह देना गरीब नवाज ख्वाजा पियाने बुलाया। सुभान अल्लाह। पूरा वाकया सुनाना नहीं, सिर्फ एक बात बताना। बोलो खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा। पावर तो देखो, जो 13-14 पीढ़ी के बाद हुसैन का बेटा जब पानी बुला सकता है, तो क्या हुसैन की सगी बेटी या बेटा नहीं बुला सकता था? वाह वाह वाह, बोलो बुला सकता था। अब सुनो, याद रखना, गरीब नवाज में कहा जाओ कह दो ख्वाजा पिया ने बुलाया, तो पूरा पानी है ना सागर का। बोलो आ गया नहीं आ गया था? आ गया था। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि हुसैन के बच्चे प्यासे तड़पते रहे लेकिन पानी की बूंद नहीं मिली। अरे ये गलत है, प्यासा नहीं तड़पा, नहरे फरात तड़पती रही। उसकी किस्मत में हुसैन के बच्चों के लब नहीं थे, हुसैन के लब नहीं थे, इसलिए नाना ने बहुत पहले वायदा कर लिया था, बेटा करबला में बच्चों को पानी नहीं पिलाना, मेरे इस्लाम को पानी पिला देना, बच्चों को मत बचाना, इस्लाम को बचा लेना। वो ये हुसैन ने अपने नाना का वायदा वफा। बेशक वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नवाज़े रसूल हजरत सैयद फातिमा के फूल अल्लामा मुकीमुर रहमान साहब आले रसूल। नारे तकबीर। अब बोलो, पता चला हुसैन पाक क्यों गए थे करबला? पता चल गया, इस्लाम को बचाने में आगे बढ़ते। लोग कहते हैं मेरे भाई आज हम हुसैनी हैं,
بولو ہے کہ نہیں؟ مگر ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھے آج کے بعد تم جا کر کے اپنے شیشے میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ دیکھ لے، صرف ایک مرتبہ، پھر مجھے بتا دینا، تم اپنے آپ کو خود بتا دینا کہ تمہارا چہرہ کسی حسینی سے مل رہا، اتنا بتا دینا بس کہ ہمارا چہرہ کسی حسینی سے مل رہا، ہماری داڑھی اب بھی مڑتی چلی جائے۔ بولو کسی کا چہرہ داڑھی مڈا رہا، مونچھیں مڈا رہا، حسین پاک سے مل رہا، میرے بھائی ہم پکے سچے حسینی اس وقت ہوں گے جب ہمارے کھانے کی ادا بولے گی حسین حسین، ہمارے پینے کی ادا بولے گی حسین حسین، ہمارے چلنے کی ادا بولے گی حسین حسین، ہماری ہر ہر دھڑکن بولے گی حسین حسین۔ تب فرشتے کہیں گے مولا مولا، اگر اس پہ عذاب آنے والا ہوگا، اس بستی پہ عذاب آنے والا ہوگا، فرشتے جب آئیں گے تو اللہ کہے گا کہ نہیں فرشتوں، تمہیں پتہ نہیں ہے اس بستی میں ایک غلام حسین رہتا ہے، چلتا ہے تو اس کے چلنے کی ادا حسین حسین بولتی ہے، جب کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی ادا حسین حسین بولتی ہے، جب پیتا ہے تو اس کے پینے کی ادا حسین حسین بولتی ہے۔ مجھ سے ایک وعدہ کر لو اور پھر میں تمہیں آگے بڑھاؤں، بولو حسین کا دامن کیا چھوڑو گے؟ تم دامن چھوڑو گے؟ سب مجھ سے وعدہ کرو، پکا سچے ہاتھوں سے دامن پکڑو، ہاتھ اٹھاؤ، بولو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑو گے نا؟ دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، کمیٹی والے یہاں پہ ہیں، ذرا کمیٹی والے ہاتھ اٹھائیو، کتنے دیتے؟ 2 3 4 5 6 اور کہاں سو رہے ہیں کیا گھروں میں؟ اتنے ہی ہیں، چلو اگر ایک آدھ کم ہوں گے تو آ جائیں 6۔ اب سنو، حسین کا دامن نہیں چھوڑو گے نا؟ اگر جان دینی پڑے تو، لیکن حسین کا دامن۔ تم ایک بات بتاؤ، مسلمان جو ہوتا ہے وہ وعدہ پکا کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ بولو تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو؟ بولو یہ حسینی کمیٹی ہے نا، مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، بولو حسین کا دامن۔ کسی اور سے وعدہ نہیں کر رہا ہو، آل رسول سے وعدہ کر رہا ہو، بولو تمہارا وعدہ پکا ہے سچا؟ پہلے کمیٹی والے ہاتھ اٹھاؤ، بولو حسین پاک کا دامن نہیں چھوڑو گے نا؟ بولو حسین پاک کا دامن۔ ایک بات بتاؤ، تم یہ سوچ رہے ہو حسین پاک 61 ہجری میں شہید ہوئے، کب ہوئے؟ 61۔ ابھی 1439 ہجری چل رہی، کتنی ہے؟ 61 کو 1439 میں سے مائنس کریے، نکالیے 1378، 78 یا 77، غالباً 78۔ 1378 سال حسین پاک کو شہید ہوئے ہو گئے، تم نے کسی نے حسین پاک کو دیکھا؟ بولو، ان کے کپڑوں کو دیکھا، ان کے دامن کو دیکھا؟ جب نہیں دیکھا تو تم نے پکڑا کیا؟ خالی مولی ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا رہتا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن، حسین کا دامن کہاں ہے؟ بولو، سب نے یہی وعدہ کیا کہ حسین کا دامن کہاں ہے؟ کوئی پوچھ لے تو کیا کرو گے؟ کہاں ہے دامن؟ میں بتاؤں، بتا دوں میں؟ دامن کا مطلب یہ نہیں ہے، کہیں سوچ رہے ہو، دامن کا مطلب یہ نہیں، اگر یہ ہوتا تو کوئی مولوی پکڑ لیتا۔ میں بھی منطق پڑھاتا ہوں، تمہیں 2 منٹ میں سمجھاؤں، کبھی ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ یہ راستہ کہاں جا رہا؟ بولو کہاں کو جا رہا؟ جلدی بولو، کہاں کو؟ روڈ پہ کو جا رہا۔ کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے؟ بولو بولو، بہت دن ہو گئے لیکن ابھی تک گیا نہیں۔ سمجھے؟ شرح تہذیب ملا حسن سلم العلوم سب پڑھی۔ اب سنو، یہ راستہ گیا نہیں، ندی چل رہی ہے، رکی پڑی ہے؟ ندی نہیں چل رہی، کچھ اور چل رہا ہے۔ کالا بچہ، اس کا کالا، عورت کہہ رہی ہے، پیار کر رہی ہے کہ ناک کا ڈورا یہاں تک لٹکا پڑا، اور کہہ رہی واہ میرے چاند۔ لو یہ کلوا بھی چاند ہو گیا، وہ اوپر یہ نیچے۔ کسی نے کہا واہ میرے شیر، شیر کی دم ہوتی ہے، اس کے کہاں؟ یہی مطلب سمجھانا میرا، سنو،
ارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کا دامن یہ حسین کے دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ دامن کا مطلب ہے طریقہ۔ اب اگر میں بولوں کہ حسین کا دامن تو مطلب یہ حسین کا طریقہ، اور خدا کی قسم جو نبی کا طریقہ وہ حسین کا طریقہ تھا، اس لیے حسین چلتے تھے تو ان کے چلنے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کے کھانے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کے پینے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر دھڑکن بولتی تھی بولو نبی نبی۔ تو تم نے وعدہ کیا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور دامن جو ہے وہ حسین کا طریقہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ حسین کا طریقہ۔ کوئی مائیکلال یہ نہیں بتا سکتا، کوئی مفتی یہ نہیں بول سکتا، کسی کی کتاب یہ نہیں بول سکتی کہ میرے حسین نے کبھی داڑھی منڈائی ہے۔ حسین نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں منڈائی، تو حسین کا طریقہ ہوا داڑھی نہ۔ یہی بات ہے بے شک۔ تو جو طریقہ وہ دامن۔ اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب کمیٹی والوں ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد دیکھوں کس کس کی داڑھی نہیں مڑے گی، تاکہ یہ حسینی کمیٹی باقاعدہ حسینی بنے۔ ماشاء اللہ الحمد۔ ارے شرما کیوں نہ اٹھاؤ؟ کیا نا اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ، شرما مت۔ ہاں یہ ریحان ہے ماشاء اللہ۔ آج سے کمیٹی جب حسینی کمیٹی ہے تو نام رکھنے سے کیا فائدہ؟ ارے چہرہ بھی حسینی بناؤ، عمل بھی حسینی بناؤ، کردار بھی حسینی ہو، کریکٹر بھی حسینی ہو، پکے سچے غلام حسین ہو۔ تو میں ہاتھ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں، پہلے کمیٹی والے کا ہاتھ اٹھاؤں۔ کمیٹی والوں آج کے بعد تمہاری داڑھی تو نہیں مڑے گی؟ ایک ہی تھوڑی ہے کمیٹی میں۔ ادھر کس کا ہاتھ اٹھا تھا وہ کمیٹی میں تھے اس وقت؟ ادھر کون تھے کمیٹی میں؟ ارے چھپا ہوئے بیٹھے ہو، تم سوچ رہے ہو ہم بچ جائیں، بیٹا نہیں بچو گے۔ تم سوچ رہے ہو یار سید صاحب کو تو بڑا غلط بلایا۔ میں تمہاری تعریف کر کے نہیں بلکہ تمہاری تقدیر بنا کے جا رہا ہوں۔ چہروں میں دیکھو گے، اس شیشوں میں دیکھو گے، پتا چلے گا کہ کسی حسینی کا چہرہ۔ آج کے بعد تمہاری داڑھی تو نہیں مڑے گی؟ بولو انشاءاللہ نہیں مڑے گی۔ دو ہو گئے، تیسرے کون تھے؟ تمہاری تو ہے، تین ہو گئے، چوتھے ان کی بھی ہے، یہ پانچویں ان کی بھی نہیں مڑے گی۔ اے اللہ ابھی چھلوا کے آؤ گے؟ چلو بہرحال میں مذاق نہیں بنا رہا ہوں، مذاق نہیں، کم سے کم ہاتھ اٹھ گیا۔ اب تک جو اگر جس نے کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا۔ آج کے بعد داڑھی تو نہیں مڑے گی؟ بولو انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی۔ اور کوئی تو نہیں رہا؟ ارے پہلے گھر سے تبلیغ کرنی چاہیے، اب یہ کمیٹی والوں سے تبلیغ ہوگی تب بات آگے چلے گی۔ انشاءاللہ داڑھی نہیں مڑے گی۔ تو اب میں یہ بتا رہا تھا حسین پاک کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ میرے بھائی یہ اسلام تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے ایک شق بتا دی کہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گئے، لیکن دوسری بات سنو، حسین پاک کربلا کیوں گئے؟ ارے حسین پاک کربلا اس لیے گئے کہ وہی اسلام کا پودا، ارے وہ اسلام کا شجر، وہ اسلام کا درخت جو میرے نبی نے مکے کی زمین پر لگایا تھا، میرے نبی اس اسلام کے پودے کو سینچتے رہے، 63 سالہ زندگی اس اسلام کے پودے پر لگا دی تاکہ میرا ہر امتی قیامت تک آنے والا مسلمان اس اسلام کے پودے کے نیچے پھلتا پھولتا رہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی 60 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا پودا رہ جاتا ہے۔ اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق پر آ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس کی سینچتے رہتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں، اس کو سنبھالتے رہتے ہیں، یہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری حضرت عمر پر آ جاتی ہے، وہ بھی اس اسلام کو سینچتے رہتے ہیں، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب عثمان غنی پر ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کے پودے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جاتی ہے، ارے وہ بھی اسلام کو سینچتے رہے۔ اگر کوئی ظالم نکل کے آتا ہے تو علی ذوالفقار لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، کوئی اسلام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، علی اسے میدان میں پچھاڑ دیا کرتے ہیں، اسے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن علی بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے حضرت امام حسن کی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔
اب یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ اسلام لڑکھڑانے لگتا ہے، وہ دور آ جاتا ہے کہ اسلام اب پاؤں پر پڑانے لگتا ہے، آخری سانسیں لینے لگتا ہے۔ ارے اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہی ایک ظالم اٹھتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کو یزید کہا جاتا ہے، یہ اس کا دور آ جاتا ہے۔ ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن ایک طرف شراب کا پیالہ ہے، دوسری طرف ناجائز اور تو اس کے دوسرے ہاتھ میں ہے، ایک طرف شراب کا، ایک طرف قرآن پاک ہے، دوسری طرف شراب کا پیالہ ہے۔ ارے سگی بہن سے نکاح اس نے جائز کر دیا تھا، شریعت میں طبیعت کو ملا رہا تھا، یہاں تک کہ عالم اتنا بگڑ چکا ہے میرے بھائی، ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک یزیدی کو دیکھو، اس نے 7 عورتوں کو اپنے روپیوں کی بنا پر خرید لیا، ایک رات کے لیے خرید لیا، ایک بڑی بیٹھک میں 7 عورتوں کو اس نے جمع کر لیا، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں تو شراب کے مٹکے رکھ لیے جاتے ہیں، شراب پلا کر کے اس کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے، 7 عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، اللہ اللہ پوری رات گزار رہا ہے، وہ ننگے جسم پر شراب ڈال رہی ہے اور رقص کر رہی ہے۔ یہ جو تھا یزید نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ارے اپنی زبان سے اور منہ سے شراب چاٹ رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ ایک شرابی عورت آتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، اس کی طرف توجہ کم ہے، لیکن یہ شراب کے مٹکے کے قریب جاتی ہے، شراب کے مٹکے سے پیالہ لیتی ہے اور لینے کے بعد اپنے اوپر لوٹتی ہے اور ناچتی ہوئی اس کی گود میں جا کر کے گر جاتی ہے۔ بہت گندا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ارے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کو داغ کر رہے ہیں، قرآن ان کے گھر میں ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، قرآن کو بدنام کر رہے ہیں، ایسا عالم ہے۔ لیکن اب ایک عورت اٹھتی ہے جو بالکل برہنہ ننگی ہے، اللہ اللہ، اس کے جسم پر شراب لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کے ناخون سے شراب گر رہی ہے۔ یہ ظالمہ اٹھتی ہے، ارے شرابی ہاتھوں سے، شرابی قدموں سے آگے بڑھتی ہے، اس شراب کے مٹکے کے پاس نہیں جاتی ہے بلکہ اس یزیدی کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ارے اس کی ذرا، اس کے یہ دل کا سخت پن کو ذرا دیکھو میرے بھائی۔ ارے وہ زمانہ آ گیا، وہ قرآن، وہ اسلام جس کی حفاظت میرے نبی کر رہے تھے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کر رہے تھے۔ ارے نبی کے دانت شہید ہوئے اس اسلام کی خاطر، نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے اسی کی خاطر، ارے بھوکے رہ کر کے عبادت کی ہے اسی کی خاطر۔ لیکن وہ شرابی عورت جس کے ہاتھوں سے شراب گر رہی تھی، آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، قرآن پاک پر ہاتھ لگا دیتی ہے، شرابی ہاتھوں سے قرآن پاک کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد قرآن پاک جسم پہ لگاتی ہے، شرابی جسم پہ لگا کر کے لانے کے بعد شراب کے مٹکے کو قرآن سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ ارے زمین کانپ جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے، میرے نانا قبر کے اندر بے قرار ہے، آواز آ جاتی ہے بیٹے حسین، اب امتحان کا وقت آ جاتا ہے بیٹے حسین۔ ارے نانا پہنچ جاتے ہیں، نانا کے روزے پہ حسین پہنچ جاتے ہیں، رو رو کر کے کہتے ہیں نانا میرے بچوں کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اے نانا ابھی آپ کا حسین زندہ ہے، مانا میرے باپ حیات نہیں ہے، میرے صدیق اکبر ظاہری دنیا میں نہیں ہے، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نہیں ہے، لیکن نانا ابھی آپ کا بیٹا حسین زندہ ہے، اسی قرآن کی توہین ہونے نہیں دے گا۔ ارے اسی لیے جب حسین نے دیکھا تو اپنے بچوں سے کہا چلو اب اسلام کی عزت کو بچانا ہے، چلو اب اسلام کو بچانا ہے، چلو۔ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو بچوں کو بچانے نہیں بلکہ بچوں کو کٹانے گئے تھے، اسلام کو بچانے گئے تھے۔ کربلا میں جو گئے تھے نانا کا وعدہ وفا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीदान करबला शरीफ, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम फरीद सरजमीनी फरीदापुर बरेली शरीफ सैयद मुकुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। मेरे भाई ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। अरे जरा देखो, आज अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर एक लाश पड़ी, उसके घर का खाना खत्म हो जाता, लेकिन आज ये हुसैनी है, ये नौजवान है, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता है इनके हाथों में ढोल का डंका आ जाता है, इनके हाथों में ढोल और ढोल का डंका हुआ करता है, ये बजाते हैं हुसैन की मोहब्बत में बजा। मेरे भाई तुम्हें खुदा का वास्ता, ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है, तुम्हें रसूल का वास्ता मुझे जरा बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे हुसैन की आज बरसी का मौका है कि नहीं है? तकरीबन 1378वीं बरसी है। अरे हमारी माँ का इंतकाल होता, हमारे बाप का इंतकाल, हमारे घर में किसी का इंतकाल, बजाओ बताओ क्या तुम तीजे में ढोल बजाते हो? बताओ 10वें में ढोल बजाते हो, 40वें में ढोल बजाते हो, माँ बाप की बरसी में ढोल बजाते हो? अगर सवाब है तो क्यों नहीं बजाते हो? अरे ढोल बजाओ, अगर सवाब है तो करो। मेरे भाई तुम नहीं बजा सकते, इसलिए अगर किसी बेटे ने बजा दिया तो पूरा गांव कहेगा ये बेटा लायक नहीं है, नालायक है। अरे कितना बड़ा नालायक है जो अपने बाप की बरसी पे ढोल बजा रहा है, अपनी माँ की बरसी पे ढोल बजा रहा है। बोलो है कि नहीं है? पूरा गांव कहेगा, मोहल्ले वाले कहेंगे इसको बस्ती से निकाल दो, ये लायक नहीं है, ये नालायक है जो अपने बाप की बरसी पे ढोल बजा रहा है। अरे मुझे बताओ, जरा सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो नौजवानों, आज के बाद तुम्हारे पास ढोल नहीं आना चाहिए, डंका नहीं आना चाहिए। अगर हो तो कुरान खानी घरों में कराओ, प्रोग्राम कराओ, जिक्र हुसैन कराओ, बिरयानी पकाओ, खिचड़ा पकाओ, रोजे रखो, गरीबों की मदद करो, सबील लगाओ, शरबत और चाय जितना हो सके गरीबों में खाना तकसीम करो, मदद करो, हुसैन के नाम पे लुटाओ, जिक्र अस्कार करो, कुरान की तिलावत करो, तब तुम पक्के सच्चे हुसैनी माने जाओगे। हुसैन की माँ भी राजी होंगी, हुसैन के बाप भी राजी होंगे, हुसैन के नाना भी राजी होंगे, पूरा खानदान राजी होगा, अहले बैत राजी होंगे। अब बोलो, अगर किसी की माँ की बरसी हो, कोई दूसरा ढोल लेके चला जाए, क्या उसकी माँ राजी होगी? उसका बाप राजी होगा? उसके घर वाले राजी होंगे? नहीं हो सकते। सुनो फरीदापुर के लोगों, अगर तुमने हुसैन की शहादत के मौके पर अगर ढोल बजाया तो कभी भी हुसैन की माँ राजी नहीं होंगी, हुसैन के बाप राजी नहीं होंगे, हुसैन के नाना राजी नहीं होंगे। और सुनो, जिससे हुसैन के नाना राजी नहीं है उससे खुदा राजी नहीं है, जिससे नबी नाराज उससे खुदा नाराज, जिससे ये दोनों नाराज उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार। अरे मैं तो ये कहता हूँ कितनी नमाजें पढ़े, सजदे करते करते मर जाए, खाना काबा का गिलाफ पकड़ के चूमते चूमते मर जाए, अगर नबी नाराज खुदा नाराज तो सब कुछ बेकार है, उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। अगर तुम्हें हुसैन को राजी करना है तो अपने घरों में तिलावतें कराओ, हुसैन के नाना को राजी करना है तो लंगर चलाओ, जिक्र हुसैन करो शरीयत के मुताबिक सारे बेशक, वाह वाह वाह, वाह बेशक। ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचे, लेकिन जरा देखो यही हुसैन पाक अब करबला शरीफ पहुंचते, सारे शुहदा जितनों को शहीद होना था हो गए। अब हुसैन पाक अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाने के बाद कहा, बेटे बुखार था इन्हें, तबीयत नासाज थी, कहा बेटे नहीं तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी।
अपनी बीवियों से कहा अगर तुम जाना चाहती हो जा सकती हो। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा नहीं हुसैन, जिस वक्त कहा जाएगा फरिश्तों से अपनी नजरें नीची कर लो, फातिमा की सवारी आ रही है, फातिमा आ रही है, तो वहां पर उनकी बहुएं बेटियां भी तो होंगी। हमें अपनी जात पे फख्र होगा कि हम शहीद आजम की बीवी हैं, हम जो जन्नती औरतों की सरदारा है फातिमा उनकी बहू है। अल्लाह अल्लाह हुसैन हम नहीं जा सकते। अब हुसैन पाक है, उधर उनकी बहन खड़ी है हजरत ज़ैनब, इधर हुसैन पाक खड़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। हुसैन पाक अपनी बहन के चेहरे को देख रहे हैं, बहन अपने भाई के चेहरे को देख रही है। थोड़ी देर के बाद अब भाई बहन दोनों गले मिलते हैं। हजरत ज़ैनब ने भाई के बालों को चूमा, हजरत ज़ैनब ने गले को चूमा, और भाई ने हजरत इमाम हुसैन की कलाइयों, भाई हुसैन ने हजरत ज़ैनब की कलाइयों को चूमा। हजरत इमाम हुसैन कहने लगे ऐ बहन ये बता, तू मेरी पेशानी चूमा करती थी, आज तूने मेरे बालों को क्यों चूमा है, आज तूने मेरी गर्दन को क्यों चूमा है? तो हजरत ज़ैनब कह रही है भाई मत पूछो, अरे भाई जिस वक्त एक दिन आप सो रहे थे मेरी माँ फातिमा आपके बाल काट रही थी, अम्मी जान आपके बाल काट रही थी, बाल काटते काटते इतना रोने लगी, इतना रोने लगी कि आंखों से आंसू और बेकरार हो जाती है। मैं दौड़ के आ गई, अम्मी जान कहीं तकलीफ है क्या, पेट में दर्द है, क्या बात है अम्मी जान? कहा बेटी कोई बात नहीं है, मुझे करबला याद आ गई है, आज मैं अपने बेटे के बाल काट रही हूँ, करबला के मैदान में यही बाल रेत में सन जाएंगे। ऐ बेटी ज़ैनब सुनो सुनो, उस वक्त मैं नहीं होंगी लेकिन तू होगी। ऐ बेटी तू मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे के बाल काट देना। कहा अम्मी जान ठीक है। कहा भाई मुझे वही माँ का फरमान याद आ गया, अब तुम जा रहे हो तुम्हें कौन हुसैन कहेगा? अरे हुसैन जा रहा है, अब हमें काफले, हमारे काफले की कौन जिम्मेदारी संभालेगा? भाई अब्बास के बाजू भी कट गए हैं, औलो मोहम्मद अली अकबर अली असगर भी शहीद हो चुके हैं, सारे लोग शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, उनकी तबीयत नासाज है। कहा भाई अब कौन हमारी हिफाजत करेगा? भाई ने कहा बहन सुन, फातिमा के घर में एक हुसैन नहीं दो हुसैन है। अरे एक हुसैन वो है जो इस्लाम की हिफाजत करने करबला जा रहा है, और एक हुसैन वो है जो खेमे में रह करके मेरे काफले की हिफाजत करेगा, जिसका नाम ज़ैनब है। ऐ बहन आज के बाद तुझे हुसैन बनना है, तेरा किरदार से लगे हुसैन है। ऐ बहन आज के बाद तुझे हुसैन का किरदार अदा करना है। अल्लाह अल्लाह, दोनों भाई बहन हैं। हुसैन पाक के सर पर, हुसैन पाक के सर पर नाना का अमामा शरीफ सजा दिया जाता है, हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा की ज़िरे पहना दी जाती है, हाथ में जुल्फ़कार दे दी जाती है, दूसरे हाथ में जाफर तैयार का नेजा दे दिया जाता है, और घोड़े पे सवार कर दिया जाता है। जाओ जाओ चले जाओ, ओ भाई जाओ, मुझे शहादत दे, क्योंकि तुम सुन चुके हो, लेकिन मुझे आगे बताना क्या होना है। हुसैन पाक करबला जाकर के शहीद हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन पाक जब शहीद हो गए तो इन जालिमों ने क्या किया तुम्हें मालूम है? अरे सुनो, इन जालिमों ने हुसैन के घर में, हुसैन के खेमों में लूट मार शुरू कर दी है। किसी सैयदजादी के हाथ आगे को बांधे, किसी के पीछे को बांध लिए। अरे वो जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई है, लेकिन आज इन जालिमों ने उनके हाथ बांध लिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना वो सोने की बाली पहने हुई थी, जैसे ही पहने हुई थी एक यजीदी जब पीछे भागा, अरे छोटी सी बच्ची है सुकैना आगे बढ़ जाती है, इसने किसी तरह पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद हुसैन की सगी बेटी सकीना के कान से बाली खींचना चाहता था। जैसे ही बाली पे हाथ लगाया, हजरत सकीना ने मुंह थोड़ा बचा लिया। जैसे ही बचाया तो इस जालिम ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा, इतनी जोर से हुसैन की बेटी के थप्पड़ मारा, अरे सगी बेटी के थप्पड़ मारा कि उंगलियां छप जाती है। फौरन एक फरिश्ता आता है, कहता है मौला तू मुझे इजाजत दे दे, इस यजीदी के एक थप्पड़ में लगा दूं। अरे इसकी चटनी
یخنی بنا کے رکھ دوں گا، اسے زمین میں دھسا دوں گا۔ کہا نہیں، ارے اتنا پاور تو میں نے بھی حسین کے بچوں میں دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے، یہ تھپڑ نہیں مارے، یہ خالی زبان سے مجھ سے کہہ دے مولا اسے زمین میں دھسا دے تو میں اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دوں گا، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں۔ او فرشتوں تم بھی دیکھو میرا محبوب کتنا بڑا صابر ہے اور میرے محبوب کے گھرانے والے کتنے بڑے صابر ہیں۔ تھپڑ لگا لیکن سکینہ صبر کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس ظالم نے پکڑ کے زبردستی جب وہ بالی کھینچی ہے تو کان چر جاتا ہے، جیسے ہی کان چرتا ہے ارے خون نکلنے لگتا ہے۔ فاطمہ کی آواز تھوڑی سی تیز ہو، فاطمہ کی بیٹی کی آواز، پوتی کی آواز تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب دوڑ پڑی، سینے سے لگایا، کہا بیٹی ان اللہ مع الصابرین، بیٹی حسین تو اسلام زندہ کر گئے لیکن اب ان کے گھر والوں کا امتحان باقی ہے۔ اللہ اللہ، ارے حسین کے یہ بچے ہیں، کسی کے ہاتھ آگے باندھے کسی کے پیچھے باندھے اور باندھنے کے ساتھ لے کر کے چل دیتے ہیں۔ حسین کے سر پاک کے نیزے کو کداتے کداتے خوالی ڈھول کے ساتھ اور یہ کودتے ہوئے چلتے چلے جا رہے، لیکن حسینیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارے 10 محرم ہو جاتی ہے، حسین پاک کی نماز جنازہ ان لوگوں نے نہیں پڑھی ہے۔ 10 محرم ہو گئی، حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ ارے ان ظالم یزیدیوں نے اپنے مردوں کو اٹھا اٹھا کر کے گڑھے میں ڈال کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن حسین بغیر گور و کفن کے لیٹے پڑے ہیں۔ سر پاک ان کا لے گئے، اون محمد وہیں پہ لیٹے ہیں، علی اصغر بھی وہیں لیٹے ہیں۔ ان ظالموں کے دل میں رحم نہیں آیا کہ یہ حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ 10 محرم کو حسین کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ ارے 11 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ بتاؤں کیسے ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں نے کربلا خالی کر دی، ارے کربلا کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ وہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے، وہ دوڑ کے آتے ہیں، حسین کے قدموں کو چومتے ہیں، علی اصغر کے قدموں کو چومتے ہیں، حضرت عباس کے بازوؤں کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نماز جنازہ 11 محرم کو پڑھتے ہیں۔ حسین کا جسم شریف جو ہے یہاں سے نیچے کو جسم پاک بغیر کفن کے، جن کپڑوں میں حسین شہید ہوئے تھے انہی کپڑوں میں حسین کو کربلا شریف میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب میرا سوال اٹھتا ہے کہ اے لوگوں سنو، کوئی مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ حسین کی نماز جنازہ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے ان ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ ارے حسین تو بہت بڑے اونچے مرتبے والے تھے، اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا کہ 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں بغیر نماز جنازہ کے وہاں پر رہے؟ تو سنو، مفتیان کرام بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بتاتا ہوں مسئلہ۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنازہ اور ایک نمازی۔ ارے اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، کسی اللہ والے جنتی کا ہے، تو جتنی نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اس ولی کے صدقے میں سب جنتی ہوتے ہیں۔ اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے تو وہ ولی نماز پڑھ کے اگر دعا کر دیتا ہے تو اس جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یزیدیوں کو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا تھا۔ اے یزیدیوں سنو، تم 11 محرم کو، تم 10 محرم کو تم حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے۔ میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے۔ میرا حسین جنتی بھی ہے، ولی بھی ہے، صحابی بھی ہے، آل رسول بھی ہے، نواز رسول بھی ہے۔ سنو یزیدیو، اگر تم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین
کی وجہ سے تم جنتی ہو جاتے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اے یزیدیوں، تمہارے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے، تم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت حسینیوں کے لیے۔ ہائے ہائے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، شہدان کربلا شریف، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فرید، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، سرزمین فریدہ پور بریلی شریف، سید مکرمات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اچھا چلو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ یزیدی نماز جنازہ نہیں پڑھتے لیکن امام زین العابدین تو پڑھا دیتے، انہوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے اگر امام زین العابدین نماز جنازہ پڑھاتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور شریک ہو جاتا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ایک یزیدی بھی جنت میں جائے۔ کہا جاؤ پیارے جاؤ، ہم فرشتوں کو حسین کی زیارت کے لیے لگا دیں گے، تم جاؤ۔ اب سنو، تو پھر کربلا 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی تو حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹھیک ہے بتاؤں، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے ان کا مرتبہ تو اتنا اونچا تھا، ایک مرتبہ رو گئے تو اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے، جنت سے کپڑے، تو پھر جنتی کفن کیوں نہیں؟ جنتی کفن اللہ دے دیتا۔ تو بتاؤں مسئلہ سنو، اب یہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے اور علماء ہوتے ہی پڑھے لکھے، مطلب یہ ہے کہ یہ باعمل علماء، سمجھ میں آگے بات؟ اب سنو، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہید عرفی ہوتا ہے، لیکن میں تمہاری لفظ میں انہیں نہیں بتانا، آپ کو بتانا جلسہ آپ کے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو غسل دینا اور کفن دینا دونوں چاہیے، اور ایک شہید وہ ہے جس کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن۔ کسی عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، پیدائش کی وجہ سے، پیدائش کے موقع پر عورت کا انتقال ہو گیا، یہ عورت شہید، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ کوئی آدمی دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، شہید۔ کسی حادثے میں مر گیا، شہید، کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر جنگ کرتے کرتے اسلام کے لیے کرتے کرتے لڑتے لڑتے مر گیا تو اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن بھی نہیں، انہی کپڑوں میں شریعت کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ نے جنتی کفن نہیں دیا۔ ارے جو آج ظالم مولوی جو یہ امام حسین پاک میں کمیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ یزیدی جنتی ہے، حسین حکومت کے لیے گئے تھے، حسین شہرت کے لیے گئے تھے، اتنا پاکیزہ حسین، اگر حسین پاک کو کفن اللہ تعالی جنتی دے دیتا تو کوئی نہ کوئی مولوی یہ ضرور کہہ دیتا، ارے وہ حسین جس کی ہر ادا بولے نبی نبی، جس کا کھانا نبی کے طریقے پر، پینا نبی کے طریقے پر، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری، تو پھر کفن شریعت کے خلاف کیوں دیا گیا؟ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ جیتے جی حسین نے اپنی ہر آن کو، ہر لمحے کو، ہر دھڑکن کو شریعت پہ لگا دیا۔ جیتے جی حسین نے حفاظت کی تو اللہ نے اس لیے کفن نہیں بھیجا، شریعت کے اعتبار سے اسی کفن میں دفناؤ تاکہ پتہ چلے حسین رہا تو بھی شریعت پر، شہید ہوا تو بھی شریعت پر، اور دفن ہوا تو بھی شریعت پر۔
आए हाय वाह 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 बे शक सुभान अल्लाह नारा लगाओ शायर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत जिक्र शहीद आजम शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब किबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह मालूम है शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम समझे नईम अख्तर साहब जो पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। अल्लाह और बरकतें अता फरमा। समझे ऐसा लगता है जैसे काले बादल में चांद निकला है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। हर आलिम रब्बानी को मौला ताला अपने दर से गिना नसीब फरमाए। तो मालूम है अब दूसरा जवाब सुनो। किताब का हवाला है शरफुल मुअब्बिद। इसमें यह लिखा है, एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, इमाम हुसैन पाक को कफन क्यों नहीं? इसलिए हुसैन पाक जो लोग कहते हैं ना कि कुस्तुनतनिया की हदीस को जो लेके आते हैं, जो कहते हैं कि नबी ने फरमाया अव्वलो जैशिन यानी सबसे पहला वो दस्ता जो कुस्तुनतनिया पे हमला करेगा वो जन्नती है, तो उसमें यजीद था। तो जब नबी ने फरमा दिया जन्नती है तो फिर अब यजीद तो जहन्नमी नहीं हो सकता। और ये पता नहीं है हदीस में अव्वलो जैशिन का लफ्ज है, सबसे पहले, और यजीद से पहले ही 8 हमले और हो चुके हैं। 8 तो अव्वलो जैशिन से निकल गया। बहरहाल सुनो, लोग खींच खाच करके लाते हैं इसलिए कि मेरा हुसैन जब हश्र के मैदान में कब्र से उठेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ताकि हक और बातिल छट के रख जाए, पता चल जाए जितने हुसैन के कपड़ों पे दाग होंगे वो खून के नहीं बल्कि नूर के बन जाएंगे, और उन दाग की वजह से मेरे नाना की उम्मत के गुनाहों को मिटा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह मीजान होगा, मीजान, वो मीजान तराजू जिस पे अमाल तोले जाएंगे। एक पल्ले में नाना की उम्मत के गुनाह होंगे, दूसरे पल्ले में नवासे के कपड़े वही जिस पे खून के कतरे लगे थे, शहादत के वक्त लगे थे, वो एक पल्ले में रखे जाएंगे। तो जब तोले जाएंगे जितने गुनाह उस पल्ले में चढ़ जाएंगे सबके सब माफ कर दिए जाएंगे। हो सकता है किसी के जहन में ये आए कि कपड़ों में कितना वजन होगा, ज्यादा में ज्यादा 5 किलो वजन होगा, उससे ज्यादा 7 किलो होगा, उससे ज्यादा 9-10 किलो होगा, और इससे बढ़ के तो नहीं हो सकता। अरे 10 किलो वजन होगा, 10 किलो चढ़ जाएंगे। अरे तुम हुसैन के खून का वजन सुनना चाहते हो तो अपने दिल की खिड़की खोल लो, मैं बताऊं। अरे कपड़ों का वजन नापना चाहते हो तो दिल की खिड़कियां खोल लो, मैं बताने जा रहा हूं हुसैन के खून का वजन सुनो। अरे लिखा है किताबों में हुसैन की शहादत के वक्त जो खून के कतरात गिरे थे उन सारे कतरों में सबसे छोटा कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तुर, जबल ओहद, बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रख दिए जाए, हुसैन के खून का एक कतरा एक पल्ले में रख दिया जाए, तो वो अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं एक खून का कतरा 7 पहाड़ों से ज्यादा वजनीला होगा। हाय 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 वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह मालूम है क्यों नहीं दिया गया, ये भी इन उलमा के एक जुमले ने मुझे इस तरफ लाया। अब सुनो, हुसैन पाक अल्लाह बरकतें फरमाए, इन्हें और खूब खूब तरक्की अता फरमाए हसन साहब को। अब हुसैन पाक क्योंकि शायर साहब आ गए, सिग्नल मिल गया, टाइम हो गया है नहीं, 12:30 हो गए। थोड़ा सा और बोलूं क्योंकि मेरे बाद हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर खतीब जिसका नाम मुफ्ती गुलफाम है वो भी वहां पर मौजूद हैं, मेरे बाद उनका खिताब होगा। ये नईम अख्तर साहब, बड़ी मुश्किल से इनकी तारीखें मिलती हैं, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए और खूबसूरती अता फरमाए। जितने इनके कपड़े खूबसूरत हैं, जाहिरी खूबसूरत है, इससे ज्यादा इनके अंदरूनी खूबसूरत, समझे, इससे ज्यादा इनका अंदरूनी, अल्लाह ताला हम सब का अंदरूनी और बाग बाग और ज्यादा खूबसूरत कर। अब सुनो, मैंने बताया था
کہ حسین پاک کی نماز جنازہ کتنی تاریخ کو کفن وغیرہ یہ سب جواب ملتے چلے جا رہے ہیں. بولو ملتے جا رہے ہیں نہیں. اب حسین پاک کے جسم پاک بس 5-10 منٹ اور سن لو, اس کے بعد ان کی نعت ہوگی, پھر ان کی تقریر ہوگی. ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات, کیونکہ آپ جانتے ہیں محرم کے موقع میں آدمی کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے, بہت زیادہ تھکا. لیکن کوئی بات نہیں ہے یار, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. پہلے کہہ دیا. اور فریدہ پور کا تو میں نے نام بھی سنا تھا اور آج آپ کا کام بھی دیکھ لیا میں نے. اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, حسین کا صدقہ نصیب فرمائے, بچے بچے کو حسینی بنا دے. آج کے بعد کسی بھی کمیٹی والے کی داڑھی نہیں مڑے گی انشاءاللہ. پھر ان کو دیکھ کر کے آگے گفتگو پھر بعد میں ہوگی. لیکن اب سنو, اب میں بتا رہا تھا حسین پاک کے جسم پاک کو لے کر کے چلتے ہیں. اب یہ جسم پاک کو انہوں نے کربلا میں دفن کر دیا. حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, یہ چلتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت سکینہ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے کو باندھ دیے اور باندھنے کے بعد ایک گھوڑے پر بٹھا دیا. مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور گھوڑے پر اگر بٹھا دیا جائے تو کتنی دیر وہ ٹھہر سکے گا, کتنی دیر رک سکے گا؟ نہیں رک سکتا, منہ کے بل گر جائے گا. لب قافلہ چل رہا ہے, حسین پاک کے سر کو یہ جو یزیدی تھے, جو خوالی تھا, اس نیزے کو کدا کدا کے لے جا رہا ہے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ اس یزیدی کے ہاتھ سے, خوالی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. اور گڑنے کے بعد ان یزیدیوں نے بہت ساری طاقت لگا لی, کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے, کسی طریقے سے نیزہ. 12 یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر کے طاقت لگائی, لیکن حسین کا نیزہ نہیں اکھاڑ پائے, حسین کا نیزہ نہیں ہلا پائے. اللہ اللہ. اب انہوں نے گھوڑوں سے رسیاں اور جو زنجیریں تھی وہ باندھی, باندھنے کے بعد طاقت لگوائی کہ کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے, لیکن نیزہ نہیں اکھڑتا ہے میرے بھائی. ذرا تاریخی ورق سنو, نیزہ نہیں اکھڑتا ہے. اللہ اللہ. اب اس شمر یزیدی ظالم کتے کو دیکھو, ارے حسین کا بیٹا جس کا نام امام زین العابدین ہے, اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے پڑے ہیں اور یہ ظالم شمر آگے بڑھتا ہے, حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑتا ہے. ارے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے میرے بھائی, ذرا دیکھو, یہ ظالم گریبان پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کھینچ کے میدان میں ڈال دیتا ہے. ہاتھ بندھے تھے زین العابدین, منہ کے بل گرتے ہیں, خون نکلتا ہے اللہ جانے ناک سے یا منہ سے. ارے جم کے یہاں آ جاتا ہے, ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا, ارے پھوپھی زینب کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا. اللہ اللہ. امام زین العابدین کے ہاتھ کھول دیے. اس ظالم شمر نے چمڑے کا اپنا کوڑا نکالا اور نکالنے کے بعد امام زین العابدین کے جسم پہ برسانا شروع کر دیے. ارے اتنا مارا, اتنا مارا, آپ کا جبہ شریف پھٹ گیا. ارے وہ سید زادے جس کے نانا کے صدقے میں ہمیں کھانے ملتا ہے, ہمیں پینے ملتا ہے, آج اسی نانا کے سگے نوا سے پھٹے ہوئے جبے میں ارے کوڑا کھا رہے. میرے بھائی ذرا سوچو کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. وہ نبی کا نواسا, وہ شہزادہ, ارے کوڑے کھا رہا ہے. یہ ظالم اتنے کوڑے مار رہا اور کہہ رہا سجاد اپنے باپ سے کہو کہ نیزہ اکھاڑے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اللہ اللہ. زینب کے آنسو نکل گئے, کہیں زبان نہ کھل جائے. ارے زبان پہ تالا لگا ہوا ہے. حضرت ام رباب شہر بالوں کھڑی ہے, زین العابدین پٹ رہے. جب کوڑا پڑتا ہے تو جہاں پر کوڑے کا اگلا حصہ پڑتا ہے وہاں سے تھوڑی کھال کا ٹکڑا بھی نکل کے آ جاتا ہے. ارے پورا جسم لہو لعاب ہو گیا. زمین کہہ رہی ہے مولا اجازت دے دے, انہیں زندہ نکل لیا جائے, لیکن صبر کا امتحان ہو رہا ہے. امام زین العابدین کو اتنا مارا ان کی زبان نکل جاتی ہے, ارے منہ پھیل جاتا ہے, ہونٹوں پر خشکی طاری ہو جاتی ہے.
اور یہ شمر یزیدی کتا بولا ارے او حسین کے بیٹے اگر تیرے باپ نے نیزہ نہیں اکھیڑا تو ہم آج تیری کھال اکھاڑ دیں گے. اللہ اللہ پھر پیٹ پہ سینے پہ مارا. ارے وہ سینہ جو محبت رسول کا مدینہ تھا اس ظالم نے کوڑا برسایا. امام زین العابدین دو بھر ہو گئے اور سرکتے سرکتے گھسٹتے گھسٹتے ابا جان کے نیزے پہ آ گئے. نیزہ پکڑ کے کہنے لگے ابا جان آپ نے مجھے وصیت کر دی ارے مجھ سے حسینی سیدوں کی نسل چلے گی. ابا جان اب آپ کے بیٹے سجاد میں ایک کوڑا کھانے کی ہمت نہیں ہے. او ابا جان ایک ہمت ایک سکت ذرا بھی نہیں ہے. ارے زمین خون کے آنسو رو رہی ہے, آسمان خون کے قطرات برسا رہا, بیٹے کی فریاد بری آہ کو سلگا. ارے پورا چپا خون میں ہو گیا, کچھ پھٹ گیا, لیکن وہ ظالم یزیدیوں کو رحم نہیں آیا. وہ تو سید تھے, آل رسول تھے. ارے ان کا ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہے. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے, لیکن ظالم وہ کوڑے برسا رہا ہے. امام زین العابدین کھڑے, کوڑا پکڑے, ابا جان اکھاڑ لو. آپ کے سجاد میں ہمت نہیں ہے. جب اتنا کہا اس امام حسین کے سر سے آنسو ٹپکنے لگے, کٹے ہوئے سر سے آنسو ٹپکنے لگے. اور جب اس ظالم نے شمر نے کوڑا اور مارا, امام زین العابدین پیچھے کو گر گئے, دو بار ہو کے گر گئے, زبان نکل گئی, زینب کی گردن جھک گئی. اللہ اللہ حسین کا سر بول پڑا, حسین کے سر سے آواز آ گئی, او بیٹے سجاد ارے میری بیٹی سکینہ پیچھے گھوڑے سے گر گئی ہے. ارے سکینہ پیچھے گر گئی تھی کیونکہ سکینہ کے ہاتھ باندھ دیے تھے ظالموں نے. وہ حسین کی سگی بیٹی, ارے چاند سا چہرہ, اعلی حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اتنا نورانی چہرہ, گھوڑے سے ریت پہ منہ کے بل گری, خون جم گیا. حسین کی بیٹی کی ناک میں ریتا, آنکھوں میں ریتا, منہ میں ریتا. ارے کائے سے نکالے ہاتھ بندے پڑے ہیں یہ بیٹی حسین کی. ارے وہ ریت پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ابا جان میں رہ گئی, ابا جان مجھے لے لو. قافلہ چلا گیا, ابا جان مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ. ابا جان بھیا بھی چلے گئے, ابا جان پھوپھی بھی چلی گئی, ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. ارے جب اتنا سنا زینب دوڑ پڑی, میرے باپ شہر بانو پہنچی, جا کر کے اپنی بیٹی کا منہ صاف کیا, چپٹ گئی میرے لال, کہا مجھے چھوڑ کے مت جانا. ارے لے کر کے آئی, نیزہ اکھڑا اور ان ظالم یزیدیوں کے ہاتھ میں آ جاتا. یہ حسین کے گھرانہ ہے, اسلام پر قربانیاں پیش کر رہے ہیں. آج ہم ہیں میرے بھائی, بس اتنا ہی سنو. یہ بتاؤں گا کہ حسین کا سر کہاں دفن ہوا ہے اور ختم کر دوں گا, لیکن آج کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ, رسول پاک کا واسطہ, پکے سچے حسینی بن جانا. آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا میرے بھائی.
کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا، ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ مت جانا، ڈانس ناچ کود کھیل سے سب سے دور رہنا، چہروں پہ داڑھی رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا، مسجدوں میں جا کر کے اپنی قسمت بنانا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ارے تم اتنے پیارے بنو، چھوٹو بڑوں کا ادب کرنا، آپس میں اتفاق۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو پردے کا خیال رکھنا۔ ارے وہ کپڑے جن کی آستینیں ختم ہیں، جن کے گلے چرے ہوئے ہیں، جن کی آدھی آدھی پیٹھ ننگی ستنیے، فیشنیلے کپڑے، نہیں نہیں، یہ ہماری بچیوں کا لباس نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی شہزادیوں کا لباس نہیں ہے۔ میری بہنوں، دوپٹے کو لازم کر لینا، صاف ستھرے بالکل پورے کپڑے پہننا۔ تم دکھا دینا کہ ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے لیکن فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتے ہیں، ہم حسین تو پیدا نہیں کر سکتے لیکن غلام حسین ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اتنے اچھے بنو کہ تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ لیکن تمہیں دیکھ کر کے اپنے نہیں بلکہ غیر کہے واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی،